کر رہا تھا. میرے نبی نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی نہیں. وعدہ کر لیا تو اتنی مشکل موقع پہ میرے نبی نے وعدہ پورا کیا ہے کہ سارے صحابہ رو گئے. جذبات میں آنسو بہہ گئے ان کے. خدا کی قسم آپ بھی وہ موقع پڑھیں تو برداشت کرنا مشکل ہے, لیکن سب نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام. میرے نبی نے زبان کر دی. موقع یہ تھا صلح حدیبیہ کا, معاہدہ لکھا جا رہا تھا. معاہدہ لکھ دیا گیا. معاہدے میں ایک چیز یہ لکھی گئی کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس سے, ہمارا آدمی مدینے میں آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس سے بھاگ کر کسی طرح ہمارے پاس آئے گا, ہم واپس نہیں کریں گے. اور اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس ہو اور بھاگ کر آپ کے پاس چلا جائے, آدمی آپ کا ہمارے پاس ہو, مسلمان ہو اور ہمارے پاس ہو, اور ہمارے پاس سے بھاگ کر آپ کے پاس چلا جائے گا, تو محمد علیہ السلام آپ کو واپس کرنا ہوگا. صلح حدیبیہ کی جتنی شقیں ہیں نا, اس کو پڑھنے کے بعد سب یہی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کے فیصلہ کیا. حالات بڑے نازک تھے, لیکن سب اس لیے خاموش تھے کہ حضور کا فیصلہ ہے, حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کافروں نے کہا ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس ہو, اور کافر ہو یا مسلمان تھا وہ کافر ہو جائے اور بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے اور آپ مانگیں تو ہم آپ کو نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ کا آدمی ہو ہمارے پاس اور ہمارے پاس سے کسی طرح بھاگ کے آپ کے پاس چلا جائے تو آپ ہمیں اس کو واپس دیں گے. حالات ایسے تھے, اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ بھی کر لیا. معاہدہ ہو گیا, ابھی معاہدہ ہوا ہے, باتیں لکھ لی گئیں. اتنے میں حضور کے ایک صحابی خون میں تر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں زنجیر, پیروں میں زنجیر, کسی طرح ہوتے ہواتے بڑی مشکل سے اسی جگہ پر آ گئے جہاں حضور موجود تھے, صحابہ موجود تھے اور کافروں کے نمائندے موجود تھے, اور معاہدہ طے ہو رہا تھا. وہ صحابی آ گئے, کہاں سے آئے؟ کافروں کے پاس سے آئے. کافروں نے ان کو قید کر کے رکھا تھا, مارا تھا, لہو لہان کر دیا. کسی طرح کافروں کے چنگل سے چھوٹ کر یہ صحابی, ان کو پتا چلا حضور لوگ وہاں جمع ہیں, یہ صحابی کسی طرح حضور کے پاس آئے. صحابہ بیٹھے, صحابہ نے دیکھا تو خون, سر پھٹا, خون بہ رہا, ہاتھوں میں زنجیریں, پیروں میں زنجیریں. ان میں اسلام کا رشتہ تھا جو خون کے رشتے سے زیادہ تھا. صحابہ نے دیکھا تو آگ لگ گئی سینوں میں, کیا حال کیا ہے ہمارے مسلمان بھائی کا. سارے صحابہ بیٹھے, تقریباً 300 سے اوپر 1400 صحابہ وہاں بیٹھے, 1400 صحابہ. صلح حدیبیہ میں معاہدہ لکھا جا چکا. اب اس کے بعد جیسے ہی وہ آئے حضور کے سامنے روئے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حالات دیکھ کر صحابہ روئے. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرا حال ان لوگوں نے کیا کیا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائی, بڑے بڑوں کے پیر پھسل جائیں, لوگ معاہدہ توڑ دیں, معاہدہ ختم کر دیں لوگ آج کے زمانے کے, وعدہ ختم کر دیں لوگ آج کے زمانے کے. لیکن حضور نے جو معاہدہ کیا, جو وعدہ کیا, وہ صحابی رو رہے ہیں آنسوؤں سے, وہ صحابہ بھی رو رہے ہیں. میرے نبی کو کافروں نے کہا اے محمد علیہ السلام آپ اس بندے کو ہمیں واپس دے دیں, آپ اس بندے کو ہمیں واپس دے دیں. صحابہ کرام جذبات میں آ گئے,
ایک نظر کافر کو دیکھیں، ایک نظر رسول خدا کو دیکھیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم خاموش ہیں، وہ صحابی رو رہے ہیں، حضور کی خاموشی دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گئے۔ پھر اس کافر نے کہا، اے محمد علیہ السلام، یہ بندہ ہمیں واپس دے دے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، کیا واپس کیا جائے گا ان کو؟ کس حال میں ان کو پہنچا دیا ہے ان کافروں نے، مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اس صحابی نے سنا تو سنسنی دوڑ گئی ان کے وجود میں، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا مجھے واپس کریں گے؟ اس حال میں پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے مجھے، کیا اس حال میں دوبارہ آپ مجھے واپس کریں گے؟ یا رسول اللہ، آپ اندازہ کریں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ لوگ واپس لے جا کے کیا کریں گے؟ دوبارہ دشمنوں کے ہاتھوں میں دینا کتنا مشکل کام ہے۔ جو سزا پہلے اٹھا رہے تھے اب کتنی بڑھا کے سزا دیں گے۔ لیکن میرے رسول نے یہی فرمایا، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ میں اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ کے نبی نے ان کو رونے کے باوجود کافروں کو واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ مجھے نہیں، میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مشکل وقت معاہدے کے حوالے سے کبھی مسلمانوں کی زندگی میں آیا ہوگا۔ اتنا مشکل وقت واپس کر دیا۔